دیکھیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے، تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہیل بینٹ آن می. ایسے ہو گئے، میرے دوست بھی دشمن بن گئے، جو دشمن تھے وہ تو تھے ہی، کہ جیسے میں نے کوئی ایسی انہونی بات کر دی ہے کہ کیا کام ہے پاکستانی اس پارلیمنٹ کا ممبر بنے، جہاں ہم نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے، وہاں کا بندہ آ کے یہاں ممبر بن جائے یا کوئی مسلمان. آپ حیران ہوں گے کہ 1997 تک برطانیہ میں کی تاریخ میں نہ کوئی ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا تھا، نہ ہاؤس آف کامن کا ممبر بنا. تو میری ڈٹرمنیشن میں جب کر لیتا ہوں تو پھر میں اللہ مجھے کامیابی دیتا ہے. میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کامیابی دیتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ہر حد تک جانا ہے، میں نے یہ بیریئر بریک کرنا ہے. میں نے پہلا مسلمان اور پہلا پاکستانی برٹش پارلیمنٹ کا ممبر بننا ہے. تو اس کے بعد مشکلات تھیں، چیلنجز تھے. کوئی لوگ کہتے تھے کہ جی برٹن از ناٹ ریڈی فار اے مسلم ایم پی، اسکاٹ لینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ فار اے پاکستانی، تو یہ بزنس مین ہے، اس کو کامن مین کے ایشوز کا کیا پتہ ہے. تو ہر ممکن، ہر ہرڈل، ہر چیز کوشش ہوئی کہ میں نہ بنوں، لیکن اللہ کو منظور تھا. تو چیلنجز اس قدر تھے کہ جو ہماری ریشس تنظیمیں ہیں، کو کلکس کلان ہے، یا ہماری برٹش نیشنل پارٹی ہے، انگلش وائٹ فورس ہے، تو یہ سارے لوگ دھمکیاں بھی دیتے تھے. اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ کبھی ہم نے پھر تو خیر فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے وائف نے میل کھولنی ہے اور بچوں کو وہ میل دیکھنے نہیں دینی. لیکن ایک دن ہوا ایسے کہ اپنا ہمارے گھر میں لیٹر آیا ہے، وہ میرے بیٹے نے کھول لیا اور اس پہ میری وائف کی تصویر بنی ہوئی تھی اور ایک گن تانی ہوئی تھی کہ دس از واٹ وی کین ڈو ٹو یور فیملی. سو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائم. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلے کی بات ہے کہ اناس سرور نے ان تمام مشکلات کے باوجود فیصلہ کیا کہ وہ بھی پولیٹکس میں آئیں. آپ سے مشورہ کرتے ہیں انس سرور یا والدہ سے زیادہ رائے لیتے ہیں؟ وہ والدہ کے زیادہ قریب ہیں. اچھا. اور پالیٹکس انہوں نے آپ کو مطلب فالوئنگ یور سوٹ یا والدہ کے کہنے پہ سٹارٹ کی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کو کہا تھا کہ بھئی ہم نے فورس نہیں کرنا، اپنے شوق سے کیا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے تو بالکل وہ ڈینٹسٹ تھے تو پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اف یو لائک اٹ گو ان پولیٹکس، لیکن ہم دھکا نہیں آپ کو دیں گے. لیکن بعد میں پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ولنگ ٹو ٹیک دس چیلنج. اور پھر ماشاءاللہ اس کی آپ اندازہ کر لیں. صرف ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن ہمارے ابھی ہوئے ہیں، وہاں پہ لیبر پارٹی نے سویپ کیا ہے. 2019 میں جب الیکشن ہوا تھا تو لیبر پارٹی نے آؤٹ آف 59 ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی سیٹ جیتی، ایک. تو اب ماشاءاللہ، اور جو نیشنلسٹ ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، انہوں نے 48 جیتی تھی. ونڈرفل. تو اب اس الیکشن 2024 میں لیبر پارٹی نے 37 جیتی ہیں، ایک سے 37 پہ لے گئے ہیں، اور ان کی 48 سے 9 ہو گئی. تو یہ ماشاءاللہ اٹس اے گریٹ وکٹری، گریٹ. اور کیئر سٹارمر بھی پرائم منسٹر کا اوتھ لینے کے بعد سب سے پہلے انس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ گئے. جب پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی، جب ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کی، تو اب تک کوئی بھی ایسا مسلم پرسنالٹی نہیں ہے جو آئی ہو فرنٹ پالیٹکس پہ. ہندو جو ہیں وہ فرسٹ پرائم منسٹر ہیں. تو آپ دیکھتے فورس ہی کرتے کہ بالکل آئیں گے جی. دیکھیں وہ بالکل. اور یہ کیا وجوہات ہے، کیوں ایسے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ ہمارے لوگ اپنی اندرونی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں. ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو برداشت نہیں کرتا، ایک دوسرے کی ٹانگ جو ہے وہ کھینچنی چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا. میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دیتا ہوں. 1996 میں اس وقت صرف برطانیہ میں یہ ڈیلی جنگ ٹھیک ہے پاپولر تھا، اور افتخار کیسر صاحب اس وقت اس کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے 96 میں ایک کانفرنس بلائی جس میں تمام جو ہمارے سینئر کاؤنسلرز تھے ان کو بلایا. اسکاٹ لینڈ سے بھی بلایا، بریڈ فورڈ سے بھی منگوایا، پھر مانچسٹر سے، جتنے بھی لوگ تھے جو خیال تھا کہ پارلیمنٹ کا الیکشن، لارڈ احمد صاحب تھے، بلایا جو
ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتے ہیں. تو ٹاپک انہوں نے یہ رکھا کہ کیا 1997 میں بھی کوئی پاکستانی یا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن سکے گا. دس واز دی ٹاپک. تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے, ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر کرنی تھی. تو چونکہ لارڈ عجیب صاحب ہم سب میں سے سینئر تھے, وہ لارڈ میئر بھی رہے ہیں بریڈ فورڈ کے, ہی واز دا فرسٹ مسلم لارڈ میئر ان یو کے. ان کی تقریر آخر میں تھی, اس سے پہلے میری تھی. تو میں نے اپنی تقریر میں کہا, میں نے کہا دیکھیں برمنگھم جو ہے وہاں پر ہمارے پاکستانیوں کا ممبرشپ میں بھی زیادہ ہے, آبادی بھی سب سے زیادہ ہے, بریڈ فورڈ میں بھی بہت زیادہ ہے, مانچسٹر میں بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ 3 سیٹیں جو ہیں یہ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میرے حلقے میں صرف 10% ایتھنک منارٹیز کے لوگ ہیں, جن میں سے 5-6% پاکستانی ہیں. ممبرشپ بھی ہماری اتنی نہیں ہے. تو مجھے تو گوروں کے ووٹ پہ جو ہے سلیکشن کے لیے بھی اور اپنی الیکشن کے لیے بھی ان پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے. تو میں نے کہا, اس کے بعد لارڈ میئر عجیب نے فون کیا, اپنی تقریر کی. تو انہوں نے کہا کہ میں سرور صاحب سے اتفاق نہیں کرتا جو یہ کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ سوچ یہ ہے کہ برمنگھم سے, مانچسٹر سے, بریڈ فورڈ سے کسی پاکستانی نے ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بننا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ پاکستانی ہیں, ایک دوسرے کو نہیں بننے دیں گے. آپ کا زیادہ چانس ہے, آپ محنت کریں, ہمیں امید آپ سے ہے. کمال. اور وہی ہوا. زبردست, کیا بات ہے. اچھا سر, اسکاٹ لینڈ سے ذرا واپس پیر محل آپ کو لے کے آ رہے ہیں, تو وہ ذرا تھوڑا سا شیئر کریے. ایجوکیشن جو ہے, اسٹڈیز جو ہیں وہ کہاں ہوئیں, اور اس وقت گھر کا ماحول کیا تھا, اور بچپن میں اسی طرح شرارتی تھے یا؟ اچھا, اب آپ کو میں شرارتی لگتا ہوں؟ جی قدرے. اچھا, آپ بھی یہاں کر رہی ہیں بنسبت. اچھا, میں جی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں کہ 1947 میں میری فیملی جو ہے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئی, اور اس وقت بہت مشکل وقت تھا. راستے میں بڑی ان کو تکالیف اٹھانی پڑی, اور یہاں پر آ کر انہوں نے کوئی زمین جو تھی ان کی, وہاں پر ان کا کلیم جو ہے فیصل آباد کے نزدیک ایک گاؤں ہے 109 روڈا, وہاں لے. لیکن وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, فیملی نہیں تھی, برادری نہیں تھی. اس کے بعد ہم ٹوبا ٹیکسنگ میں 331 سلیم پور, جہاں پہ ہماری رشتہ داریاں تھیں, تو ہم وہاں پر موو ہو گئے. 1947 میں ہم فیصل آباد آئے ہیں, اور اس کے بعد میرے خیال میں 52-3 میں ہم سلیم پور موو ہو گئے. تو میں نے اپنی جو پرائمری تعلیم ہے وہ سلیم پور میں حاصل کی, اور نہ کوئی 4 دیواری تھی. اچھا. نہ کوئی سکول کے 2 کمرے تھے, وہ بھی کچے تھے, کہتے ٹاٹ کے سکول, اور ٹاٹ کے سکول جن کو کہتے ہیں. اور ہم درخت کے نیچے گرمی میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو ہمارے استاد ہوتے تھے وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے بچوں کی تعلیم. اب بھی آپ دیکھ لیں, اب تو بہرحال ہم نے اسٹیٹ سکولز کی تعلیم کا پٹھا اب آتا ہے. اس زمانے اج جننے تھانوں CSP اور میجورٹی لوگوں دی آرمی ہر جگہ ملتی ہے, وہ سارے ٹاٹاں دے پڑھے. میجورٹی آف دیم آر فرام دا مڈل کلاسز. اب تو مڈل کلاسز پرائیویٹ میں بھیج نہیں سکتی, سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھیں جی. 5ویں جماعت میں نے پاس کی اپنے گاؤں سے. پھر 6ٹھی جماعت میں ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اسکول تھا, جہاں میں 6ٹھی جماعت میں جاتا. یعنی کہ آپ ڈٹرمنٹ تھے شروع سے ہی, آپ کو شوق تھا پڑھنے؟ جی شوق تھا. والدہ کا پریشر بھی تھا کہ پڑھنا ہے, گھر آنا ہے, تو اس نے پورا کہنا ہے کہ پڑھو بیٹھ کے. پھر شام کو قرآن کے لیے بھیجنا اپنے حافظ صاحب کے پاس, کہ وہاں جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھیں. تو 2 میل ہم وہاں پیدل جو ہے وہ جاتے تھے, 2 میل پیدل آتے تھے. تو مڈل سکول میں جب میں 8ویں جماعت میں تھا, تو میرے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ تھی کہ 9ویں جماعت میں ہم بینچوں پہ بیٹھیں گے. اچھا, پین استعمال کرنے والی بھی کوئی؟ پہلے تو ٹاٹوں پہ تھے. 8ویں جماعت تک ٹاٹ ہی ہماری قسمت میں تھے.